جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم لوگوں نے کل کیا کیا پڑھا تھا، ہم نے افعال کی جو اقسام ہے وہ پڑھی تھی، ہے نا؟ فعل مجرد، اس کے بعد ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، اس کے سارے ابواب پڑھ لیے تھے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ابواب کے آپ کو مصادر بتانے ہیں، دیکھا تھا آپ لوگوں نے؟ جی مصادر دیکھے تھے آپ لوگوں نے؟ بتائیں۔ نہیں سر، دیکھا نہیں نہیں۔ دیکھا تو دیکھنا چاہیے تھا، ہے نا؟ جو چیز نہیں آتی ہے تو آدمی کو اسے جاننا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ عربی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کا کیا مصدر آتا ہے، کیونکہ یہ مشہور ابواب ہیں، ہے نا؟ تو اسی وجہ سے آپ کو دیکھنا چاہیے تھا یہ۔ ٹھیک ہے، تو پھر دیکھ لیجیے گا، جن کل لوگوں نے نہیں کل دیکھا اس سے کو دیکھیے گا۔ چلیں، تو یہاں پر کیا ہے؟ مبتدا خبر، ہے نا؟ ہمارے سلیبس میں مبتدا کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ هو الاسم المرفوع۔ سب سے پہلی چیز ہے مبتدا کے لیے کہ الاسم المرفوع ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسم المنصوب اسم المجرور نہیں ہوگا مبتدا۔ المجرد عن العوامل اللفظیہ، اور یہ مرفوع کیوں ہوتا ہے، اس پہ رفع کیوں آتا ہے؟ کیونکہ کسی بھی طرح کے عامل سے یہ خالی ہوتا ہے، کوئی عامل نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر جو اس کے اعراب پر عمل کرے، ٹھیک ہے؟ تو عربی کے اندر کسی بھی لفظ کی اصلی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہونا، ٹھیک ہے؟ پھر اس پہ نصب آتا ہے یا جر آتا ہے، وہ کسی وجہ سے آتا ہے نا؟ کوئی عامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس پہ نصب یا جر کا اعراب آتا ہے، ورنہ اصلی حالت کیا ہے کسی بھی لفظ کی؟ اگر وہ مبنی نہیں ہے تو اس کی اصلی حالت کیا ہے کہ وہ مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو مبتدا اس میں مرفوع ہوتا ہے، مجرور منصوب نہیں ہوگا، مرفوع ہوگا ہمیشہ، اور یہ عوامل لفظیہ سے خالی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ مبتدا، بتائیں، مبتدا اگر ہر لفظ مبنی نہیں ہے، اگر مبنی ہوگا یہ، ٹھیک ہے؟ مبنی ہوگا تو یہ حالت رفع میں تو ہوگا، لیکن اس پہ حرکت کوئی دوسری بھی ہو سکتی ہے۔ حالت اور اعراب کا فرق آپ لوگوں کو پتا ہوگا، ہے نا؟ کہ ایک ہوتا ہے اعراب اور ایک چیز ہوتی ہے حالت، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پتا ہے آپ لوگوں کو نا؟ بتائیں جلدی سے، نہیں پتا ہو تو بتائیں، میں اس کو تھوڑا سا آپ کو 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ سر، پھر سے ڈسکس کر دیے تھوڑا سا۔ ہاں دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے حرکت، ایک چیز ہوتی ہے حالت، ٹھیک ہے؟ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسے حالت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عربی کے اندر مرفوعات کتنے ہیں بتائیں؟ حالت رفع میں ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 8 ہے۔ 8 مرفوعات، ہے نا؟ 8 ہیں مرفوعات۔ منصوبات کتنے ہیں؟ 12 12 ہیں۔ مجرورات کتنے ہیں؟ 2 2 ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے نا؟ تو یہ مجرور مرفوع منصوب ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ 8 ایسی چیزیں ہیں جو حالت رفع میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ 12 ایسی چیزیں ہیں جو حالت نصبی میں ہوتی ہیں، 2 ایسی چیزیں جو حالت جری میں ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا اس کی حالت کے اعتبار سے ہے یہ تقسیم۔ اب حرکت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس پہ حرکت کچھ بھی ہو سکتی ہے نا؟ جیسے مان لیں اگر معرب ہوگا تو وہ مرفوع ہوگا حالت رفع میں، لیکن مان لیں اگر وہ مبنی ہے نا؟ معرب مبنی آپ کو پتا ہے کہ مبنی کون سا اسم ہوتا ہے؟ جس کی حالت کبھی نہیں بدلتی، وہ ہمیشہ ایک ہی حرکت پہ رہتا ہے، جیسے ہا الائی ہے نا؟ تو ہا الائی کیا ہے بتائیں؟ ہا الائی کیا ہے؟ مبنی ہے، مبنی۔ مبنی ہے۔ تو اب یہ حالت رفع میں ہوگا، ہے نا؟ فاعل بنے گا، ہم کہیں گے جاء ہا الائی، ٹھیک ہے؟ تو بھی یہ حالت رفع میں تو ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مکسور ہے نا؟ مجرور ہے، مطلب اس پہ کسر آ رہا ہے۔ کیوں کسر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ مبنی علی الکسر ہے۔ اب یہ حالت نصبی میں ہوگا، ہے نا؟ ہم یہ کہیں گے کہ حالت نصبی میں ہے، لیکن اعراب اس پہ کیا ہے؟ حرکت کیا ہے اس پہ بتائیں؟ ہے تو یہ حالت نصبی میں، لیکن حرکت اس پہ کسرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حالت جری میں ہوگا تو اس میں تو کسرہ ہوگا ہی، ٹھیک ہے نا؟ جی، تو یہ کیا ہے؟ مبنی علی الکسر ہے۔ تو ایک چیز اعراب ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے، جیسے تو کسرہ ہے یہ اس کا اعراب ہے، یہ اس کی حرکت ہے، لیکن حالت کیا ہے اس کی؟ پہلی حالت میں یہ مرفوع ہے، دوسری حالت میں منصوب ہے، تیسری حالت میں مجرور ہے۔ سمجھ گیا حالت کا مطلب؟ بتائیں۔ یس سر۔ تو ایک چیز حرکت ہوتی ہے، ایک حالت ہوتی ہے نا؟ تو یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر حرکت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے نا؟ اعراب 2 طرح کا ہوتا ہے، اعراب بالحرکت ہوتا ہے، اعراب بالحروف ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ اعراب بالحرکت میں کیا ہوتا ہے؟ رفع، مطلب ضمہ، فتحہ اور کسرہ، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ اعراب بالحرکت ہے۔ اور اعراب بالحرف کیا ہوتا ہے؟ الف، واو اور یا، ہاں، تو یہ اعراب بالحروف ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا. اب دیکھیں مبتدا کیا ہوتا ہے، اس میں مرفوع ہوتا ہے نا، عوامل لفظیہ سے خالی ہوتا ہے. کلیئر ہے یہ؟ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے کیونکہ اس پر کوئی عامل نہیں ہوتا، عامل آ جائے گا تو یہ مرفوع نہیں رہے گا. جیسے زید قائم تھا، زید مبتدا ہے مرفوع ہے، لیکن اگر ہم اس پہ عامل لے آئیں، کانا کو ہم داخل کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ کانا زیدن قائم، ہے نا. تو عامل آتے ہی اس کا اعراب بھی بدل جائے گا اور وہ پھر مبتدا بھی نہیں رہے گا. خبر کیا ہوتی ہے؟ هو المسند الذي تتم به مع المبتدا الفائدة. خبر اسی کو مسند کہتے ہیں. مبتدا کو کیا کہتے ہیں بتائیں؟ مسند علی. مسند جی الیہ کہتے ہیں. ہاں، خبر کو مسند کہتے ہیں اور مسند. مبتدا کو مسند الیہ کہتے ہیں. خبر کیا کام کرتی ہے؟ تتم الفائدہ، ہے نا، مبتدا کے ساتھ مل کر یہ معنی کو مکمل کرتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہا تھا کیا، جیسے اس نے کہا تھا زیدن، تو اس سے کوئی معنی جو ہے جملہ مکمل نہیں ہو رہا تھا. اب اس کی خبر لے آئے قائم، تو قائم کے ذریعہ اس نے مبتدا کے ساتھ مل کر، خبر نے مبتدا کے ساتھ مل کر کیا کیا؟ پورے معنی کو واضح کر دیا. ٹھیک ہے، چلیں. جیسے محمد مجتہد، یہ سب ہے. الرجلان فائزانی، اس میں دیکھیں آپ اعراب بال کیا ہے بتائیں؟ اعراب بال حرکت نہیں ہے یہ، بلکہ اعراب بالحروف ہے نا، حروف کیونکہ ہے. تسنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ آتا ہے اور حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ آتا ہے، یا نون کے ساتھ. المعلمون مجتہدون، یہ بھی کیا ہے؟ اعراب بالحرف ہے نا، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو نون کے ساتھ ہوتا ہے اور حالت نصبی و جری میں بتائیں یا نون کے ساتھ، یعنی ہے نا. اسی طرح اخو کا ذو علم، تو اخو کا کیا ہے یہ؟ اخو کا اسماء خمسہ میں سے، اسماء خمسہ کون کون سے ہیں؟ ابن، اخن، حمون، فمن، ذو، ہے نا. زوم جمعہ. ہاں ٹھیک ہے، تو اس میں سے ہے یہ اخن. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا ہوگا؟ اخ میں کیا ہوگا کہ حالت رفع میں ہونے کی وجہ سے واو آیا، حالت نصبی میں الف آتا ہے اور حالت جری میں یا آتی ہے. ٹھیک ہے، اور اسماء خمسہ کا یہ اعراب تب ہوتا ہے جب وہ مضاف ہو کسی کی طرف. اگر اکیلا ہوگا تو پھر یہ اعراب بالحرکت ہی آئے گا، اعراب بالحرف نہیں آئے گا اس میں. الطالبات مجتہدات، یہ جمع مؤنث سالم ہے حالت رفع میں. ٹھیک ہے، اس پہ ضمہ آتا ہے، حالت نصبی و جری میں کیا آتا ہے بتائیں؟ جی جی، حالت نصبی و جری میں جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ جر ہوتے. جر ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، مکسور ہوتا ہے. چلیں، تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے نا. تو یہ ہوتا ہے مبتدا. اب یہاں پہ دکھا ہوا مبتدا کی قسمیں کیا ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، اس سے اتنا ڈیٹیل میں آپ کو مطلب نہیں. ٹھیک ہے، پڑھنا ہوگا تو پڑھ لیجئے گا، اس کو ہم نے دے دیا، ورنہ اتنے کی ضرورت نہیں آپ کو. جی، اب دیکھیں بتا رہے ہیں کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے. مبتدا کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے، ہے نا. ولا یکون نکیرہ، اور وہ مبتدا نکرہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے جب اس کے نکرہ ہونے کی وجہ سے معنی میں کچھ اضافہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، تب وہ نکرہ بھی آتا ہے. اور وہ کب کب آتا ہے وہ دیکھ لیں. ان یکون الخبر ظرفا او جارا ومجرورا مقدما علی المبتدا نکرہ، کہ کیا ہو؟ مبتدا کیا ہو؟ نکرہ ہو، اور خبر کیا ہو؟ جار مجرور یا ظرف ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ خبر مبتدا کے اوپر مقدم ہوگی، ہے نا. جی، جیسے یہاں پہ دیکھیں وفوق کل ذی علم علیم. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مبتدا کون ہے بتائیں؟ مبتدا کون ہے اس میں وفوق کل ذی علم علیم میں؟ علیم مبتدا ہے نا، علیم جو ہے وہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اور فوق کل ذی علم جو ہے یہ خبر ہے اس کی. اور خبر مقدم ہے مبتدا سے. کیوں مقدم ہے؟ کیونکہ خبر کیا ہے بتائیں؟ ظرف ہے نا، ظرف ہے خبر. اور مبتدا کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو مبتدا جب نکرہ ہو اور خبر ظرف ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خبر مقدم ہو جاتی ہے اور مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسا کیا جاتا ہے کیوں؟ بلاغہ کی ایک قسم ہوتی ہے قصر، تو قصر یہاں پہ پایا جاتا ہے. اب اتنا آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ یاد رکھیے کہ مبتدا نکرہ ہو، خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے اور خبر مقدم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح وعلی ابصارہم غشاوۃ، تو یہاں پہ غشاوۃ جو ہے نکرہ، وہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اور اعلی مبتدا ہے. ابصارہم،
ہاں علی ابصارہم جو جار مجرور ہے یہ خبر ہے، تو جار مجرور ہے خبر اور مبتدا نکرہ ہے، اس وجہ سے یہ مقدم مؤخر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح والدینا مزید ہے، لکل اجل کتاب، امام البیت سیارتن، ان سب جگہ پہ یہی ہو رہا ہے کہ خبر ظرف یا جار مجرور ہے اور مبتدا نکرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلو اب بتا رہے ہیں ان تکون النکرۃ دالۃ علی العموم، کہ نکرہ جو ہے وہ عموم پر دلالت کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وتکون نکرہ دالۃ علی العموم ان تسبق بنفی نحو ما رجل قائم، ہے نا جی۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پہ قائم جو ہے خبر مرفوع ہے نا، خبر ہے، اور ما رجل کیا ہے بتائیں جی، رجل خبر کیا ہے، خبر مبتدا ہے، رجل مبتدا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح انتسبق باستفہام، یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ مبتدا کب کب نکرہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے انہوں نے بتایا کہ خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو مبتدا نکرہ آ جاتا ہے اور مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے، خبر پہلے آ جاتی ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا بتایا کہ مبتدا کب نکرہ ہو سکتا ہے، جب مبتدا سے پہلے ما نافیہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور مبتدا کیوں آ رہا ہو، عموم کو بتانے کے لیے۔ تو ما رجل قائم، یہاں پہ اصل کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہوا نہیں ہے، یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا جی۔ تو یہاں پر عموم پر دلالت کر رہا ہے، عموم کو بتانے کے لیے یہاں پہ مبتدا کو کیا لایا گیا بتائیں، نکرہ لایا گیا، ہے نا، کیونکہ اگر معرفہ لاتے تو پھر وہ کیا ہوتا، کسی خاص چیز پر دلالت کرتا ہے نا، کسی خاص چیز کو بتاتا، اور نکرہ کے اندر کیا ہوتا ہے، کامن ناؤن ہوتا ہے، نکرہ عموم ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کب آتا ہے، پہلا انہوں نے بتایا کہ حرف نفی جب مبتدا سے پہلے ہو اور مبتدا عموم کے لیے آ رہا ہو، دوسرا انہوں نے بتایا جب اس سے پہلے استفہام ہو، حرف استفہام مبتدا سے پہلے، تو بھی مبتدا کیا ہوتا ہے بتائیں، مبتدا کیا آ جاتا ہے، نکرہ، ہاں نکرہ آ جاتا ہے، ہاں نکرہ آ جاتا ہے، جیسے الہ مع اللہ، تو یہاں پہ الہ یہ مبتدا ہے لیکن یہ نکرہ ہے نا، حالانکہ مبتدا کو کیا ہونا چاہیے، مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے، تو یہ نکرہ کیوں آیا مبتدا، کیونکہ اس سے پہلے حرف استفہام ہے، اور یہ عموم پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے ساتھ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، مطلب اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے نا جی۔ چلیں بس یہ دو چیز آپ یاد رکھیے، باقی اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک چیز ہے، ان تکون النکرۃ موصوفۃ، دیکھیں نکرہ جو ہے نا، مبتدا جو ہے کبھی کبھی نکرہ مخصوصہ بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے، نکرہ مخصوصہ کسے کہتے ہیں، وہ نکرہ جس کی صفت لے آئے، وہ کیا ہو جاتا ہے بتائیں، صفت لانے سے کیا ہوتا ہے، نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے نا، مخصوصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے عبدن تھا، عبدن، تو عبدن کے معنی کیا ہوتا ہے، بندہ، کوئی بندہ ہے نا، کوئی بندہ، اینی، ہاں کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، تو یہ نکرہ ہے، لیکن ہم نے کہہ دیا، قرآن نے کہا عبد مؤمن، تو مؤمن اس کی صفت لے آیا عبد کی، تو اب یہ کیا ہو گیا، اس سے کوئی بندہ سے مراد نہیں ہوگا بلکہ یہ مخصوص ہو گیا ہے نا، کہ مومن بندہ ہی مراد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مبتدا جو ہے کبھی کبھی نکرہ موصوفہ، نکرہ مخصوصہ بھی بنتا ہے، اور نکرہ مخصوصہ بننے کیسے بنتا ہے کہ نکرہ کی صفت لے آئیں یا نکرہ کو مضاف کر دیں، ان تکون النکرۃ مضافۃ، ٹھیک ہے، جیسے طالب علم خیر من طالب مال، تو یہاں پہ طالب علم ہے نا، تو یہاں پہ طالبن تھا، اصل کیا کہنا چاہ رہے تھے بتائیں، کہ یہاں پہ اصل کیا تھا، طالبن طلب کرنے والا، تو کوئی بھی طلب کرنے والا ہو سکتا تھا، کسی بھی چیز کو طلب کرنے والا، تو اس کی اضافت کر دی کس کی طرف، علم کی طرف، ہے نا، تو مضاف الیہ کیا ہے، علم، تو اضافت کے ذریعہ کیا کیا کہ جو طلب کرنے والا ایک عام ہو رہا تھا، کہ کچھ بھی طلب کرنے والا ہو سکتا ہے نا، پیسہ طلب کرنے والا، گھر طلب کرنے والا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم نے اس کو علم کے ساتھ، علم کی طرف مضاف کر کے کیا کر دیا، اس نکرہ کو بتائیں مخصوص کر دیا، ہے نا، اس کو خاص کر دیا، کس کے ساتھ خاص کر دیا، علم کے ساتھ،
کہ یہ کچھ مطلب ایسا نہیں کہ کچھ بھی طلب کرنے والا، بلکہ علم طلب کرنے والا. تو علم طلب کرنے والا کیا ہو گیا؟ نکرہ مخصوصہ ہو گیا. ٹھیک ہے، نکرہ تو ہے لیکن یہ نکرہ مخصوصہ ہے نا. تو نکرہ مخصوصہ دو طرح سے بنتا ہے، یا تو اس کی صفت لے آئیں آپ، یا کیا کریں اس کو مضاف بنا دیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکرہ مخصوصہ بھی مبتدا بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو مبتدا کیا کیا چیزیں بنتی ہیں؟ عام طور پہ معرفہ مبتدا ہوتا ہے، نکرہ بھی مبتدا بنتا ہے تو نکرہ مخصوصہ. دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ نکرہ مخصوصہ مبتدا بنے گا. اور تھرڈ اسٹیج، اس کا تھرڈ لیول مبتدا کا یہ ہے کہ نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے نا. لیکن اس کی شرائط بتائیں کہ یا تو اس کی خبر ظرف جار مجرور ہو. ٹھیک ہے، دوسرا یہ بتایا کہ وہ مبتدا عموم کے لیے لایا جا رہا ہو عام، اور اس سے پہلے حرف استفہام یا حرف نفی ہو. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ بتائیں. سر چلیں اب چھوڑ دیں آپ. جی، اب آ جائیں خبر کے اوپر. تو خبر کے بارے میں بتا رہے ہیں. خبر تین طرح کا ہوتا ہے، کبھی مفرد، کبھی جملہ، کبھی شبہ جملہ، ہے نا. خبر مفرد جیسے الرجل قائم، آدمی کھڑا ہوا ہے، عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. خبر کبھی جملہ بھی بنتی ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے جملہ اسمیہ کی مثال محمد کتابہ مفید، محمد اس کی کتاب مفید ہے. تو محمد کیا ہے یہاں پہ بتائیں؟ مبتدا ہے. اور کتابہ مفید یہ بھی کیا ہے بتائیں؟ مبتدا خبر ہے. تو مبتدا خبر مل کر کے ایک جملہ بنا، جملہ اسمیہ. اور وہ جملہ اسمیہ کس کی خبر بنا؟ جی، محمد مبتدا اول کی خبر. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے دیکھا کہ خبر جو ہے کبھی جملہ ہوتی ہے اور جملہ اسمیہ ہوتی ہے، اور کبھی اسی طرح خبر جو ہے، یہاں دیکھیں، خبر کبھی جملہ فعلیہ ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ رزق کو پھیلاتا ہے نا. اللہ رزق کو پھیلاتا ہے. تو یہاں پر اللہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور یبسط الرزق یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے نا. یبسط ہوا کہ ضمیر فاعل، الرزق مفعول ہے نا. فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ اللہ مبتدا کی خبر. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے دیکھا کہ جملہ فعلیہ بھی خبر بنتا ہے. تو مفرد بھی ہو گیا، جملہ بھی ہو گیا. اب دیکھیں شبہ جملہ بھی خبر بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور شبہ جملہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا. شبہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ جی ظرف ہاں، ظرف اور جار مجرور کو شبہ جملہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اس کو شبہ جملہ؟ کیوں کہتے ہیں شبہ کیونکہ اس جملہ؟ سے بات پوری نہیں، کیونکہ اس سے بات پوری نہیں ہوتی ہے. بات پوری نہیں ہوتی ہے تو بات تو مفرد لفظ سے بھی پوری نہیں ہوتی ہے، تو اسے کیوں نہیں شبہ جملہ کہتے ہیں؟ کیا صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سے بات پوری نہیں ہوتی ہے؟ کیوں کہتے ہیں شبہ جملہ؟ جملہ کے مشابہ ہیں، کیسے مشابہ ہیں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کچھ مقدم جملہ کرتا کے ہے، لیے شرط ہے کہ دو حرف، دو الفاظ ہونا. ہاں، یہ اصل بات ہے نا، کہ دو کلمے ہونے چاہیے کم سے کم ایک جملے کے اندر. تو یہاں پر دو کلمے تو پائے جاتے ہیں، کیونکہ ظرف کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ ظرف اور مظروف. تو دو کلمے تو پائے گئے. جار مجرور میں بھی دو کلمے پائے جاتے ہیں. تو دکھنے میں تو جملہ کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ اصل میں جملہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ دکھنے میں جملہ لگتا ہے، اسی وجہ سے اسے شبہ جملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہے نا. تو کبھی خبر جو ہے وہ ظرف بھی ہوتی ہے، جیسے الکتاب فوق المکتب. تو فوق المکتب کیا ہے؟ فوق کون سا ظرف ہے؟ مکان ظرف مکان ہے نا. فوق المکتب کہ کتاب کہاں ہے؟ ٹیبل کے اوپر ہے. السفر یوم الجمعتی، ہے نا. سفر کیا ہے؟ جمعے کا دن ہے. سفر کس دن ہے؟ جمعے کے دن ہے. تو اس میں کیا ہے؟ یوم الجمعتی کیا ہے؟ یہ کون سا ظرف ہے؟ یوم زمان ظرف زمان. ہے نا. ہاں، تو خبر جو ہے وہ ظرف بھی بنتی ہے، اور خبر جار مجرور بھی بنتی ہے. جیسے محمد فی البیت، ہے نا. تو فی البیت یہاں پہ محمد کی خبر ہے، محمد گھر کے اندر ہے. اسی طرح الحمد للہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. تو اس میں مبتدا کون ہے؟ خبر کون ہے؟ الحمد مبتدا ہے، اللہ للہ الحمد مبتدا
خبر ہے. تو اس طرح سے آپ نے کیا دیکھا کہ خبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ہے نا. خبر مفرد ہوتی ہے، اس کے بعد خبر جملہ ہوتی ہے، جملہ دونوں ہوتا ہے، جملہ فعلیہ جملہ اسمی، اور پھر خبر شبہ جملہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کا پورا خلاصہ دیا ہوا ہے. خبر مفرد کی مثال محمد مجتہد، جملے کی مثال محمد کتاب مفید، فعلیہ کی مثال محمد کتب الدرس، شبہ جملہ کی مثال الکتاب فوق المکتب، الکتاب فی الحقیبہ، جار مجرور کی مثال. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ہو گیا مبتدا خبر کی بحث مکمل. چلیں اب آ جائیں جناب کان و اخوات ہوا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں انہیں؟ افعال ناقص. افعال ناقصہ کہتے ہیں نا، افعال ناقصہ. تو یہاں پہ تو 13 ہی لکھا ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں. 17 ہیں یہ، ہے نا. تو یہاں پہ کون کون سا نہیں ہے؟ کانا اسبا دھا امسا اللہ باتا سارا لیسا مازالا مابریا مافتیا منفق کا مادام ہے. کون سا نہیں ہے یہاں پہ؟ بتائیں. یہاں پہ 4 نہیں ہے. کون کون سے نہیں ہے جی؟ ماخلا، آدھا. مازالہ تو ہے ہی، آدھا نہیں ہے، ہے نا. آدھا نہیں آدھا ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آجا، جی تو آجا کا نصب آجا بھی نہیں. آدھا آدھا ہے نا. اس کے بعد ماغدا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلے. تو یہ چونکہ 13 انہوں نے اس لیے لکھے ہیں کہ یہ 13 زیادہ استعمال ہوتے ہیں نا، اور باقی جو ہے آدھا آدھا آپ نے خود بھی نہیں دیکھا ہوگا کہیں استعمال ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو وہ استعمال نہیں ہوتا ہے اتنا، تو اسی وجہ سے یہاں پہ 13 لکھا ہے. چلیں. تو ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ تدخل علی المبتدا والخبر فترفع المبتدا ویسمى اسمها. اچھا ٹھیک ہے جی. حضرت، کچھ کہہ رہے ہیں؟ ایک تو جو جی بول رہے تھے، تو اگر کتاب میں اگر آئے ہے افعال ناقص سے کتنے ہیں، 17 لکھیں یا 13 لکھیں؟ اس میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. دیکھیں، اگر اگر افعال ناقصہ آ جائیں 17 بھی ہوں اور 13 بھی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ یہ زیادہ تر کتابوں میں 13 ہی لکھا ہوا ہے. جتنی کتابیں آج کل پڑھائی جاتی ہیں نا، خاص کر کے نحو جی دیکھیے، الواضح ہو گیا، تو ان سب میں 13 ہی المفتاح لکھا ہوا ہے. السمین میں بھی، المفتاح السمین میں بھی جواب میں 13 لکھا ہے. زیادہ تر کتابیں میں جو آپ سوچ، کے ہاں ہاں، یونیورسٹی کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں، تو اس کے اندر 13 ہی لکھا جی ہوتا ہے. تو آپ 13 ہی لگائیے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ چونکہ اچھا. ہم لوگوں نے مدرسے میں پڑھا ہے، تو ہم لوگ تھوڑا سا ڈیپ والی کتابیں پڑھ کے آتے ہیں نا. تو اس میں جو پرانی کتابیں اس میں 17 لکھا ہوا ہے، لیکن جو آج کل ماڈرن نحو کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں 13 ہی ہوں، ملتا ہے. جیسے نحو الواضح زیادہ تر پڑھائی جاتی ہے جگہوں پر، تو اس میں بھی 13 لکھا ہوا ہے. اور یہ کتاب جو ہے یہ بھی مصر کے ایک رائٹر ہے، ان کی بک ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی اچھا بک ہے، اچھا. انہوں نے لکھی ہے. تو یہ اس میں بھی 13 لکھا ہو. تو ابھی جو ماڈرن پیریڈ میں جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں نا پہ، وہ سب 13 پہ چل رہے ہیں. اور پرانی کتابیں آپ اٹھائیں گے، ہدایت النو اور اس طرح کی کتابیں پرانی پرانی، تو اس میں آپ کو 17 ملے گا. ٹھیک ہے. تو اچھا آپ اچھا. 13 ہی لگائیے گا، کیونکہ یہی پڑھایا جاتا ہے آج کل یونیورسٹیز میں. جی اور اگر 13 کا آپشن نہ ہو، 17 ہی ہو، تو پھر 17 لگا دیجیے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا ہو کہ 13 17 دونوں لکھا ہوا ہو، اور اس میں ایک آپشن یہ ہے کہ بوتھ، ہے نا، اس طرح بھی آپشن ہوتا ہے کہ فورتھ آپشن میں دے دے گا بوتھ. ٹھیک ہے. 1 and 2 بوتھ، اس طرح کر کے. تو اگر بوتھ ہو تو بوتھ پہ لگا دیجیے گا. ٹھیک ہے. تاکہ دونوں ہو جائے. چلیں. ہاں، اب اس کا عمل کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے. مبتدا اور خبر پہ یہ داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو مرفوع کرتے ہیں، اپنا اسم بنا لیتے ہیں، اور خبر کو منصوب کر دیتے ہیں اور اپنی خبر بنا لیتے ہیں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کانا کا اسم ہے اور یہ کانا کی خبر ہے نا. یہ آپ کو پتا ہے. جیسے محمد المجتہدن سے کیا بن گیا؟ کان محمد مجتہدن. تو محمد اب مبتدا نہیں کہلائے گا، اب محمد کیا کہلائے گا؟ بتائیں. اسم. کانا کا اسم. کانا کانا کا کا اسم، کانا. کانے کا اسم کہلائے گا. ٹھیک ہے. اب مبتدا نہیں کہلائے گا، ہے نا. کیونکہ مبتدا کے لیے شرط کیا تھی کہ مبتدا ہمیشہ کہاں آتا ہے؟ ابتدا میں آتا ہے. ٹھیک ہے.
چلیں، اور مجتہدن جو ہے اب خبر کہلائے گی، لیکن کس کی خبر کہلائے گی؟ کان کی خبر کہلائے گی۔ انہیں افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ جی اب یہ بتا رہے ہیں افعال ناقصہ جو ہے یہ کس کس معنی میں استعمال، چونکہ 13 ہیں یہاں پہ تو ہر ایک کا اپنا الگ الگ معنی ہے نا، تو یہ بتا رہے ہیں افعال هذا الباب افعال الناقصہ، انہیں افعال ناقصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ معنی نقصانیہ انہا تدل علی الزمن فقط، کیونکہ ان کے اندر صرف زمانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے کہا کان ہے، کانے کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تھا، تو تھا کا مطلب کیا ہوا؟ زمانہ ہے، اور زمانہ کون سا ہے؟ ماضی کا، لیکن اس کے اندر کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یکون ہوتا ہے یا ہوگا، اس کے اندر کوئی کام نہیں ہے نا؟ کن ہو جا، اس کے اندر کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے انہیں افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور افعال تامہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر زمانہ بھی ہوتا ہے، کام بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، ہے نا؟ جی اب بتا رہا ہے کان فعل ناقص يدل على الزمان الماضي فقط ولا يدل على الحدث، کان جو ہے وہ ایسا فعل ناقص ہے جو صرف زمانے ماضی پر دلالت کرتا ہے اور حدث پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ اچھا افعال ناقصہ میں کچھ ایسے ہیں جن کا ماضی مضارع امر سب آتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا صرف ماضی آتا ہے نا؟ کچھ ایسے ہیں جن کا صرف ماضی مضارع آتا ہے، امر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو افعال ناقصہ الگ الگ کیٹیگری میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ چیزیں ہم دیکھیں گے ابھی۔ اب یہاں پہ ان کے معنی دیے ہوئے کانا تفید اتصاف اسمہا بخبرہا فی الزمان الماضی، زمانے ماضی میں کسی چیز کی خبر دیتا ہے، یہ کہ کچھ تھا زمانے ماضی میں نا۔ کانا زید مریض، کیا معنی ہوا؟ کہ زید جو ہے بیمار تھا، ہے نا؟ تو زمانے ماضی میں زید کچھ تھا، اس کی خبر دے رہا ہے کانا۔ اصبح کیا کرتا ہے؟ تفید اتصاف اسمہا بخبرہا فی وقت الصباحی، صبح کے وقت میں، ہے نا، کسی چیز کے ساتھ، کس خبر کے ساتھ اس کے اسم کو جوڑ دیتا ہے۔ جیسے کیا گا؟ اصبح الطفل باکیا، صبح کے وقت بچہ کیا ہوا؟ بتائیں کیا کہیں گے اس کو؟ رویا، رویا، رویا۔ ہے نا؟ ہاں صبح کے وقت بچہ رویا، تو کیا کہا؟ اصبح الطفل باکیا۔ تو یہاں پہ جو رونے کی صفت ہے نا، اس کو جوڑا کس کے ساتھ؟ صبح کے ساتھ۔ اضحا، اضحا کیا کرتا ہے؟ تفید اتصاف اسمیہ بخبریہ فی وقت الضحا، یعنی چاشت کے وقت سے جوڑ دیتا ہے۔ چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ صبح کے بعد، صبح کے بعد جب سورج نکل جاتا ہے نا، اور زوال سے پہلے کا وقت، زوال اور طلوع صبح سے کے بیچ کا وقت جو ہوتا ہے وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ خبر کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ خبر کس وقت ہوئی ہے؟ چاشت کے وقت ہوئی ہے۔ تو کہا کہ اضحیٰ زید نشیطن، کہ زید جو ہے وہ چاشت کے وقت کیا ہوا؟ چست ہو گیا، ہے نا؟ بالکل تیار ہو گیا، ناشتہ واشتہ کر کے ریڈی ہو گیا چاشت کے وقت، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ خبر کے بارے میں بتایا کہ خبر کب ہوئی؟ تو چاشت کے وقت ہوئی۔ امسا تفید اتصاف اسمیہ بخبریہ فی وقت المساء، یہ بتاتا ہے کہ شام کے وقت میں خبر پیش آئی ہے۔ تو جیسے کہا امسل عاملو، ہے نا، متعبن، کہ عامل جو ہے شام کے وقت تھک گیا، ٹھیک ہے؟ تو تھکنے کا جو خبر ہے وہ کس وقت ہوا؟ شام کے وقت ہوا، ٹھیک ہے؟ تو امسا خبر کو شام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ ظل کیا کرتا ہے؟ تفید اتصاف اسمیہ بخبریہ فی جمیع النہار، پورے دن کے ساتھ خبر کو جوڑ دیتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا ظل الجو معتدلا، کیا معنی ہوا؟ بتائیں کیا معنی ہوا اس کا؟ جی غلط، جبون معنی کیا ہوتا ہے؟ جو وہ ادھر جبو معنی ویدر، ہے نا؟ ہاں تو کیا کہا کہ ویدر جو ہے وہ پورے دن کیا رہا؟ معتدل ہو گیا، ہے نا؟ پورے دن ایوریج رہا، مطلب بہت گرمی بھی نہیں رہی اور بہت بارش بھی نہیں، بہت ٹھنڈا بھی نہیں، بالکل درمیانہ رہا، ٹھیک ہے؟ تو ظل نے کیا کیا؟ معتدل کو پورے دن کے ساتھ جوڑ دیا۔ بات ہے کیا کرتا ہے؟ تفید اتصاف اسمیہ بخبریہ فی اللیل، یہ خبر کو رات کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ متصف کر دیتا ہے۔ جیسے بات الحارس ساحرن، چوکیدار کیسے رات گزارا چوکیدار نے؟ جاگتے ہوئے، ہاں ساحرن، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو ساحرن خبر ہے اس کو رات کے ساتھ جوڑ دیا، ہے نا؟ جاگتے ہوئے گزارا رات کے وقت۔ سارا کیا کرتا ہے؟ تفید تحول الاسم الى الحالہ التي يدل علیہ الخبر، یہ کیا کرتا ہے کہ جو سارا کا اسم ہوتا ہے نا، اسم کو اس کی خبر میں بدل دیتا ہے،
ٹھیک ہے، جیسے اس نے کہا سارت تینوں حجرن، تو اس کا اسم تھا تین، تین مانے مٹی، تو مٹی کیا بن گئی؟ مٹی پتھر ہو گئی، ہے نا؟ تو جو اسم کو اس نے کیا کیا؟ خبر کی حالت سے بدل دیا، اسم کی حالت کو خبر سے بدل دیا، تو مٹی کو کس سے بدل دیا؟ پتھر سے، تو یہ کون کرتا ہے؟ صار، ٹھیک ہے۔ لیسا، لیسا کیا کرتا ہے؟ اسم کے بارے میں خبر کی نفی کرتا ہے نا؟ لیسل جب وہ باردن، کہ فضا جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہے، ویدر ٹھنڈا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ خبر کا انکار کر دیا، اسم کی جو خبر ہے اس کی نفی کر دی، ٹھیک ہے۔ چلیں اب دیکھیں، اب جو بچ گئے 9 10 11 12، ما زال، ما بریہ، ما فتیہ، من فک ہے، ان چاروں کا ایک ہی کام ہے، کیا کام ہے؟ تفید الاستمرار، یہ استمرار کا فائدہ دیتے ہیں، ہے نا؟ کوئی کام جو ہے لگاتار ہو رہا ہے، خبر جو ہے لگاتار ہو رہی ہے، جیسے آپ نے کہا ما زال زید مریضن، کیا معنی ہوا اس کا؟ جی، ما زال زید مریضن، کیا معنی ہوا؟ زائد میں بیمار ہو زید بیمار زید رہا، مر رہا۔ رہا. ہاں، مطلب اس میں استمرار پیدا، کنٹینیوٹی آ گئی، ہے نا؟ کانا کیا کر رہا تھا؟ زید بیمار تھا، ما زالہ آ گیا تو اس نے کیا کیا؟ زید بیمار رہا، مطلب ابھی تک بیمار ہے، تو یہ کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر، یہی کام ما بریحہ کرتا ہے، یہی ما فتیہ کرتا ہے، یہی کام منفکہ کرتا ہے، چاروں کا ایک ہی کام ہے کہ یہ استمرار پیدا کر دیتے ہیں خبر کے معنی میں، ٹھیک ہے جی۔ اب ما دامہ کیا کرتا ہے؟ تفید التوقید بحالت مخصوصہ، ہے نا؟ کہ کسی حالت کے ساتھ وقت کو جوڑ دیتا ہے، کیسے جوڑتا ہے؟ آپ دیکھیں، لا اصحبک ما دمت کاذبا، ہے نا؟ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم جھوٹ بولتے رہو گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ما دامہ نے کیا کیا کہ خبر کا حد بندی کا، یعنی توقید کر دیا، ٹائم فکس کر دیا اس کا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، کب تک نہیں رہو گے؟ جب تک تم جھوٹ بولتے رہو گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو مادامہ سے پہلے اسم ہوتا ہے، مادامہ، ہے نا؟ اس سے پہلے جو بھی جملہ ہوتا ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پورا جملہ ہوتا ہے، اس جملے کی توقید کر دیتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اس جملے کی توقید، یعنی ٹائم فکس کر دیتا ہے اس جملے کا، ٹھیک ہے؟ کیا کرتا ہے اس جملے کا؟ بتائیں، ٹائم فکس کر دیتا ہے نا؟ ہاں، اور کیسے کرتا ہے؟ جو مادامہ کے بعد جو بھی ہے، ٹھیک ہے، مادامہ کے بعد جو بھی ہے، مادامہ کاذبن، مادامہ صادقن، جو بھی چیزیں ہیں، ہے نا؟ جو بھی خبر ہے اس کی، ہے نا؟ تو اس خبر کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس جملے کی توقید کریں، یعنی جب تک تم ایسا کرتے رہو گے تو میں ایسا کرتا رہوں گا، یہ والی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے اسی کو کہیں گے اصحبک، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، ما دمت صادقا، جب تک تم سچ بولتے رہو گے، ٹھیک ہے نا؟ تو لا ہٹا دیں گے، اصحبک، تو ایک جملہ مادامہ سے پہلے ہوتا ہے، اس جملے کا ٹائم فکس کر دیتا ہے مادامہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا کرتا ہے؟ توقید کر دیتا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ کیا کیا ان کے کام ہیں، وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی، چلیں اب دیکھیں اس میں سے کس کس کا مبتدا خبر، مطلب ماضی مضارع امر، یہ ساری چیزیں کس کی آتی ہیں، کس کی نہیں آتی ہیں؟ تو آپ یہاں سے آ جائیں، کانا، اصبح، اضحا، امسا، ظل، باتا، سارا، لیسا، یہ 8، یہ سوری لیسا نہیں، یہ 7 جو ہے نا، 7 کے ساتھ ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا ماضی بھی آتا ہے، مضارع بھی آتا ہے، امر بھی آتا ہے، تینوں آتا ہے، سارا یسیرو، سر، ہے نا؟ سر کیا ہوا؟ اس کا امر ہو گیا، بات ہے، بات ہے کا امر کیا ہوتا ہے؟ بات کا بیت، ہے نا؟ امسا کا امر کیا ہوتا ہے؟ امسی، امسی، ہاں۔ اس کے بعد اضحا کا اجفی اضحا یضحی، ہے نا؟ یضحی سے فعل امر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ اضحی اضحی، ہے نا؟ جی بہت اچھا، ہاں، جیسے اکریم بنتا ہے نا، اسی طرح اضحی بنے گا۔ اصبح کا کیا بنے گا؟ اصبح اکریم کے وزن پر بنائیے، افعیل کے وزن پر کیا بنے گا؟ اصبح، ہے نا؟ کانے کا کیا بنتا ہے؟ کن
कौन कुन। कौन। ठीक है, तो ये सब के माजी मुजारे अम्र सब आते हैं। लैसे का सिर्फ माजी होता है, इसका मुजारे भी नहीं आता, अम्र भी नहीं आता, सिर्फ मादी में ये रहता है लैसे। ठीक है जी। अब मा जाल मा बरिया मा फतिया मनफक्का मादाम है, ये जितने भी हैं इन सब का सिर्फ माजी और मुजारे आता है, फेले अम्र नहीं आता है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये डिवाइड होते हैं, यानी माँ जिसके साथ भी लगा हुआ उसका सिर्फ माजी मुजारे आता है, अम्र नहीं आता है ना। और लैसे का सिर्फ मादी आता है, और बाकी जो बचे उनका मादी मुजारे अम्र सब आता है। चलें, अब उसके मानी दिए मैं इसको। चलें, अब बता रहे हैं काना व खवातुहा अमल कब करते हैं। तो कह रहे हैं कि इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये तीन किस्में में। तो काना सारा असा अमसा अल्लाह बाता सारा लईसा, ये जो 8 हैं ये बगैर किसी शर्त के अमल करते हैं, या अमल बिशर्तिन, है ना। ये बगैर किसी, इनका कोई शर्त नहीं है, ये जिस हालत में भी रहेंगे ये अमल करेंगे। दूसरी किस्म वो है जो शर्त के साथ अमल करते हैं। शर्त क्या है कि उनसे पहले कोई हरफ नफी होना चाहिए, या हरफ नहीं होना चाहिए, या दुआ होनी चाहिए। ठीक है, तब वो अमल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वो कौन कौन से हैं? जाला बरिया फतिया इनफक है ना। अगर जाला बरिया फतिया इनफक इस तरह लिखा हुआ हो तो ये फिर अफाल नाकसा नहीं रहते, ये क्या हो जाते हैं बताएं। अगर इनसे पहले फेल माँ हो नहीं जाता हो तो ये मुकम्मल फेल हो जाते हैं ना, फेल ताम हो जाते हैं। ठीक है, तो अफाल नाकसा की तरह अमल कब करेंगे? जब इनसे पहले हरफ नफी हो, हरफ नहीं हो, या दुआ हो। जैसे मा जालल जब वो बारिदन, है ना। अब यहाँ से हम माँ हटा दें, हम कहें जालल जब वो बारिदन, तो फिर ये फेल नाकिस नहीं रहेगा। ठीक है, इसी तरह मा बरी अलीयुन जाइसन मन फक्का मोहम्मदुन काइमन मा फती अलीयुन मुहसिनन। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला यजालून मुख्तलिफीन। ठीक है, तो यजालून जो अमल कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो फेल नाकिस क्यों है? क्योंकि उससे पहले ला आ रहा है। लन नबरह अलैहि आकिफीन, तो बरीहा से बना नबरह, है ना। तो इससे पहले लन आ रहा है। लन क्या है बताएं? लन हरफे नफी है ना। नफे हाँ, ताकीद के साथ नफी पैदा करता है ये। ठीक है, तो ये हरफे नफी है, इस वजह से वो अफाद नाकिस है। चलें, बस इसी तरह सारी चीजें हैं। और तीसरी किस्म ये है कि जब उससे पहले माँ मस्तरिया आए तब वो अमल करता है। वो कौन सा है? दाम है। दाम कब अमल करता है? जब उससे पहले माँ मस्तरिया आए। ठीक है, और माँ मस्तरिया नहीं होगा तो अमल नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे क्या कुरान में वौसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, कि अल्लाह ने मुझे वसीयत फरमाई है नमाज कायम करने, नमाज पढ़ने और ज़कात अदा करने की। कब तक की? तौकीद क्या है उसका? कब तक ये करोगे तुम? मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं। ठीक है, आई मुद्दत दवामी हय्यन। समझ गए? तो दाम कब अमल करता है? जब उससे पहले क्या हो बताएं, कब माँ अमल करता मस्तरी। है? माँ काफी मस्तरिया हो। माँ माँ मस्तक माँ मस्तरिया हो तब वो अमल करता है। ठीक है ना, ये चीज वही जो हमने आपको बताई थी कि किसका फेले अमर आता है, नहीं आता है, वही है। ठीक है, तो काना यकूनु कुन, अस्बहा युस्बिहु अस्बिह, है ना। अदहा युदही अदही, अमसा युमसी अमसी, ज़ल्ल यज़ल्लु ज़ल्ल, बात यबीतु बित, सार यसीरु सिर। तो इसका तीनों आया। ठीक है, मा ज़ाल मा बरिया मा फतिया मन फक्का का सिर्फ मुदारे आता है, ला यज़ालु ला यबरहु ला यफ्तहु ला यनफकु, है ना। और लैसे और दाम, ये क्या है? ये जामिद है, इनका मुजारे भी नहीं आता, इनका सिर्फ माजी रहता है। मा इनका सिर्फ क्या रहेगा? माजी रहेगा। मादाम है और लईस है, इनका सिर्फ माजी रहता है। चले, अब उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उसका पूरा दिया हुआ है कि खबर जो होती है, हमने पढ़ा था कि खबर कभी क्या होती है? मुफरद भी होती है खबर, जुमला भी होती है खबर, शिबह जुमला भी होती है। तो सेम चीज काना अखवात के साथ भी होती है। इसकी भी खबर कभी मुफरद होती है, जैसे असबह मोहम्मदुन नशीतन। कभी जुमला इस्मिया होती है, जैसे काना मोहम्मदुन अबूहु काइमुन। कभी जुमला फेलिया होती है, जैसे मा ज़ालल मतरु यनहमिरु। कभी शिबह जुमला होती है, जैसे ज़र्फ अमसत ताइरु फौqa सतही। जार मजरूर होती है, जैसे लईस मोहम्मदुम मिनल काज़िबीन। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, चलें।
اس پہ ہاں اب ایک چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیسا کی خبر پہ کبھی کبھی با آتی ہے نا. جیسے آپ سے کوئی پوچھے ہے نا کہ کہاں ہے وہ، تو آپ نے کہا لیسا بھی موجود، کہ وہ موجود نہیں ہے. بولتے ہیں اس طرح. قرآن میں بھی آیا الیس الصبح بقریب. تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تاکید کے لیے آتا ہے. کس لیے آتا ہے بتائیں؟ تاکید کے لیے. ٹھیک ہے، لیسا کی خبر پر با لے آتے ہیں تاکید کے لیے، یہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں اس میں. اب آ جائیں انا واخواتها کے اوپر. انہیں کیا کہا جاتا ہے بتائیں جلدی سے. حضرت جی کوئی کچھ کہہ رہے ایک چیز، جی ہیں؟ فرمائیں. بول رہا تھا وہاں ایک کتاب میں دیا ہے کہ کم نون للنواسخ، نواسخ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کانا فائن ناقص اس میں شمار کیا، یہاں کچھ دیا ہے جو دیکھیں نواسخ کی کتنی قسمیں ہیں. نواسخ جملہ جو ہے نا وہ افعال ناقصہ بھی نواسخ جملہ، حروف مشبہ بالفعل بھی نواسخ جملہ میں سے. ہم نے جو آپ کو نوٹس دیے ہیں، ٹھیک ہے، جو جملے والا جی جو ہے جس میں جملہ اسمیہ جملہ جی فعلیہ والی بحث ہے، تو اس میں جی ہاں تو اس میں نواسخ جملہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اس کو آپ دیکھ لیجیے، چونکہ آپ کے سلیبس میں نہیں تھا اس لیے ہم نے اس کو بتایا نہیں آپ کو، ورنہ اس نوٹ میں وہ لکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہاں تو اس میں افعال ٹھیک مقاربہ بھی ہیں، ہے ٹھیک نا. اس میں کیا کہتے ہیں ظنہ و خوات بھی ہیں. یہ سارے ہی جو ہے نواسخ جملہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، 4 ہے نواسخ جملہ، 4 چیزیں ہیں نواسخ جملہ میں. خیر، اب دیکھیں یہاں پہ انا اخوات ہوا ہے نا، یہ بھی نواسخ جملہ میں سے یہ کتنے 6 ہیں. انا، انا، کانا، لاکنہ، لیت، لعل، ہے نا. ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی مبتدا خبر پر آتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، اور مبتدا ان کا اسم کہلاتا ہے، خبر کو رفع دیتے ہیں، اور خبر ان کی خبر کہلاتی ہے. جیسے زید مجتہد تھا، وہ بن گیا کیا؟ ان زیدن مجتہد. تو زید جو پہلے مرفوع تھا وہ ان کے عمل کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی یہ حرکت کرتے ہیں. دیکھیں ان کس لیے آتا ہے؟ صرف تاکید کے لیے آتا ہے نا، صرف تاکید کے. جیسے ان اللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے، چلیں، تو یہ شک کو دور کر دیتا. ان یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے ان ہی کی طرح. جیسے یعلموا ان اللہ شدید العقاب، ہے نا. چلیں، اس کے بعد کأن کس لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے آتا ہے نا. آپ کو پتا ہے کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے. جیسے اللہ نے یہاں پہ کیا مثال دی؟ کأن محمدن اسدن، گویا کہ محمد شیر ہے. تو محمد کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ شیر سے، ہے نا. یہ تشبیہ کی کون سی قسم ہے بتائیں؟ یہ تشبیہ کی کون سی قسم ہے؟ جی آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھا ہے جو ہم نے بھیجی تھی آپ کو، بلاغہ والی ویڈیوز؟ جی تو اس میں آپ نے دیکھا یہ کون سی قسم ہے تشبیہ کی؟ تشبیہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 4 قسمیں ہوتی ہیں. ہاں یہ کون سی قسم ہے؟ جی تشبیہ موقع مؤکد ہے، پکا مؤکد کسے کہتے ہیں؟ نہیں مؤکد نہیں ہے سر. مؤکد میں عادت تشبیہ نہیں ہوتا ہے، عادت تشبیہ نہیں ہے ہوتا. ہاں کانا اداد ہے تشبیہ نہیں ہوتا ہے محمد مؤکد میں، ہے نا. اسدن. ہاں تو یہاں پہ اداد تشبیہ موجود ہے. تو مؤکد کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ مؤکد مشبہ کا الٹا یہ مجمل ہے. مجمل ہے اور مرسل ہے نا. مرسل ہے اور مجمل ہے. مجمل مرسل ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ ادات شب عادت موجود ہے ہے. ہاں اور مجمل کیوں مجمل ہے؟ یہ ہے وجہ شبہ نہیں ہے اس لیے. وجہ شب نہیں ہے. بہت اچھا. تو یہ کیا ہے؟ مجمل ہے اور مرسل ہے. ٹھیک ہے، چلیں، بہت اچھا. تو جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیجئے گا، بہت آسان لینگویج میں ہم نے پڑھایا، وہ دیکھ لیجئے گا، آپ کے سلیبس میں ہے. ٹھیک ہے، تو تشبیہات دیکھ لیجئے گا آپ. کأن محمدن اسدن، گویا کہ محمد شیر ہے نا. تو یہاں پہ کأن تشبیہ کے لیے آیا. اور لاکنہ کس لیے آتا ہے؟ استدراک کا فائدہ دیتا ہے. استدراک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک چیز پہلے بیان کی گئی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا تھا؟ وہم تھا. اس وہم کو دور کرنے کے لیے لاکنہ کے بعد والا اسم اور خبر آتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہی بات یہاں پہ لکھی ہے تعقیب الکلام برفع ما یتوہم من کلام السابق.
کلام سابق سے جو وہم پیدا ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے زید غنی، ہم نے کہا زید غنی، ایک جملہ ہے نا، زید مبتدا غنی اس کی خبر. تو اس میں جب ہم نے کہا زید غنی تو آپ کو وہم پیدا ہو گیا کہ زید مالدار ہے تو سخی بھی ہوگا، ہے نا، جو لوگ اس کے پاس جاتے ہوں گے اس کو دیتا بھی ہوگا، مجبوروں کی مدد بھی کرتا ہوگا. تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے ہم نے لاکنہ کا استعمال کیا، اور ہم نے کہا لاکنہ بخیل، لیکن وہ کیا ہے؟ بخیل ہے. ٹھیک ہے، مالدار تو ہے لیکن وہ بخیل ہے. تو لاکنہ نے کیا کیا کہ آپ کے علم کو مکمل کر دیا، ہے نا، علم کو مکمل کر دیا. آپ کو جو وہم تھا، جو گمان تھا، ٹھیک ہے، اس کو کیا کیا اس نے؟ دور کر دیا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے اس کا مطلب لاکنہ کیوں آتا ہے؟ یس سر، یس سر. چلیں، لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے نا، تفید التمنی. تمنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلب الشیء المستحیل الوقوع، ہے نا، کوئی ایسی چیز کو طلب کرنا جو ممکن ہی نہ ہو. او ما فیہ عسر، یا اس میں کیا ہو؟ دشواری ہو. ٹھیک ہے، جیسے ناممکن چیز کو طلب کرنا، جیسے شاعر کا قول ہے الا لیت الشباب یعود یوما. ٹھیک ہے، کاش جوانی کسی دن واپس آ جائے. تو کیا جوانی لوٹ کے آ سکتی ہے؟ جی نہیں. نہیں آ سکتی، ہے نا. تو یہ ناممکن چیز کی تمنا کر رہا ہے لیتا کے ذریعہ. اور دشوار چیز کی بھی تمنا کی جاتی ہے، جیسے لیت لی الف دینار. جیسے ہم کہیں کہ کاش ہم امبانی ہو جاتے، تو یہ ناممکن تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے لیکن یہ مشکل ہے نا، بہت زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے اس نے کہا لیت لی الف دینار، کاش میرے پاس 1000 دینار ہوتے. تو یہ تمنا جو ہے یہ ناممکن تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے لیکن یہ ابھی مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے لیتا کا کام. لعل کس لیے آتا ہے؟ ترجی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، ترجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امید. امید فیوچر کے لیے ہوتی ہے یا پاسٹ کے لیے ہوتی ہے؟ بتائیں. فیوچر کے لیے. امید ہمیشہ فیوچر کی ہوتی ہے نا، مستقبل کی امید ہوتی ہے. پاسٹ کی امید نہیں، پاسٹ کی تمنا ہوتی ہے. مستقبل کی ہمیشہ امید ہوتی ہے. تو وہی کہہ رہا ہے وہ انتظار حصول امر مرغوب فیہ، کہ وہ ترجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی مرغوب چیز کا، جو چیز آپ کو پسند ہے اس چیز کے حاصل ہونے کا انتظار کرنا. ولا یکون الا فی الممکن، اور وہ چیز ممکن ہوتی ہے نا، ایسا نہیں کہ وہ دشوار ہو اور ناممکن. جی، تو یہ لعل، جیسے اس نے کہا لعل اللہ یرحمنا، شاید اللہ ہم پر رحم فرمائے. تو یہ جو رحم کرے گا اللہ، کب کرے گا؟ قیامت کے دن، ہے نا. تو یہ مستقبل کی بات ہو رہی اور یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے، چلیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ کیا کیا معنی ہوتے ہیں اس کے. اب خبر اس کی کیسی ہوتی ہے؟ تو اس کی بھی تینوں طرح کی خبریں آتی ہیں. کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ ہوتی ہے، کبھی شبہ جملہ ہوتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے بار بار؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ پہلے تو یہ مبتدا خبر تھے نا، مبتدا خبر تو پہلے سے موجود تھے. اور یہ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل یا کانا، سارے یہ سب کیا ہوئے؟ یہ مبتدا خبر پہ گھس گئے، اور گھس کر کے انہوں نے کیا کیا؟ اس کے سارے پاور کو کیپچر کر لیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ گھسپیٹیاں ہیں، ہے نا، دوسرے کنٹری سے آ کے گھس گئے ہیں ملک میں. تو خبر اور مبتدا تو موجود ہوتے ہیں. تو خبر تینوں طرح کی ہوتی ہے، مفرد، جملہ اور شبہ جملہ، تینوں طرح کی ہوتی ہے. تو اس کی بھی خبریں تینوں طرح کی ہوتی ہیں. جی جناب. چلیں، آپ کے کام کی چیز نہیں ہے. ہاں، اب ایک چیز بتا رہا ہے، ما کافہ. ما کافہ جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے، بہت یہ اچھلتے رہتے ہیں، انا کانا، کانا جو ہے پورے حروف مشبہ بالفعل اچھلتے رہتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں کس کے اوپر؟ مبتدا خبر کے اوپر. اور پھر آ جاتا ہے ما کافہ. ما کافہ کیا کرتا ہے؟ ان کی ساری پاور سیز کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، حروف مشبہ بالفعل کی ساری پاور کھینچ لیتا ہے. اذا اتصلت ما الزائدہ، اسے ما زائدہ بھی کہتے ہیں. بِإِنَّ وَخَوَاتَ كَفَّتْهَا عَنِ الْعَمَلِ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ ان کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے. تو کافہ اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عمل کرنے سے روک دیتا ہے. کافہ معنی ہوتا ہے روکنے والا. ٹھیک ہے، تو ما کیا کرتا ہے؟ یہ ما زائدہ ہوتا ہے جو انا، انا وغیرہ سے پہلے آ جاتا ہے اور پھر اس کے عمل کو روک دیتا ہے. سمجھ گئے؟ جیسے اللہ نے قرآن فرمایا انما المؤمنون اخوہ،
تو ان آیا تھا، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ مؤمنین ہونا چاہیے تھا، لیکن مؤمنون ہو گیا. کیوں ہوا؟ کیونکہ ماں نے کیا کیا؟ ان کی ساری پاور کھینچ دی. سمجھ گئے جی؟ yes sir. بس یہی کرتا ہے ماں کا چلیں. اب آ جائیں مفاعل خمسہ کے اوپر. مفاعل خمسہ کیا ہے؟ مفعول بہی ہے نا، مفعول مطلق ہے، مفعول معہو ہے، مفعول لہو ہے، اور کیا ہے بتائیں؟ تو مفعول قبل ما ہو. ہاں، مفعول بہی کیا کام کرتا ہے؟ وہ الاسم المنصوب الذي وقع علیہ فعل الفاعل، کہ فاعل کا فعل جس کے اوپر واقع ہوتا ہے اس کو مفعول بہی کہتے ہیں، اور یہ اس میں منصوب ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں منصوب ہوتا ہے. تو مفعول بہی ہمیشہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ حالت نصبی میں تو ہوگا ہی ہوگا، ہے نا. اگر مبنی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا اعراب کسرہ ہو سکتا ہے اس کا اعراب فتحہ ہو سکتا ہے اس کا اعراب ضمہ ہو، لیکن یہ کس حالت میں رہے گا؟ حالت نصبی میں رہے گا. حکم المفعول بہ النصب، ہے نا. جیسے اکرمت زیدن، اکرمت الرجلین، اکرمت المدرسین، اکرمت المدرسات، اکرمت اباک، اکرمت احمد. تو احمد کیا ہے یہ بتائیں؟ احمد کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے نا، غیر منصرف ہے یہ. ٹھیک ہے، غیر منصرف آپ کے سلیبس میں ہے نہیں تو اس کو چھوڑیں آپ. چلیں، کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ حرف جر زائد بھی مفعول بہی سے پہلے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مفعول بہی لفظاً کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہو جاتا ہے، لیکن محلاً کیا رہتا ہے؟ وہ منصوب رہتا ہے. مطلب وہ حالت نصبی میں ہی رہتا ہے، اگرچہ اس پر اعراب حرکت کیا آ رہی ہے؟ کسرے کی آ رہی ہے. جیسے ما علمنا علیہ من سوء، تو من سوء کیا ہے؟ سوء من کی وجہ سے مجرور ہے، لیکن ہے کیا یہ مفعول بہی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اب یہ مفعول بہی کی اقسام ہے، اتنا ڈیٹیل میں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. جی، اب آ جائیں مفعول مطلق. مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ هو المصدر المنتصب توکیدا لعامله او بیانا لنوعه او عدده. کہہ رہے ہیں کہ یہ مصدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مفعول مطلق ہمیشہ کیا ہوگا بتائیں؟ ہمیشہ کیا ہوگا مفعول مطلق؟ مصدر ہوگا، ہے نا. تو آپ اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ مفعول مطلق ہمیشہ مصدر ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ کس لیے آتا ہے؟ یا تو تاکید کے لیے، یا قسم کو بیان کرنے کے لیے، کائنڈ کو بتانے کے لیے، یا عدد کو بتانے کے لیے، نمبر بتانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جیسے ضربت زیدن ضربن، میں نے زید کو بہت مارا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ضربن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، یہ مصدر ہے، اور ضربہ کا مصدر ہے نا. اور یہ کس لیے آیا ہے؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اسی طرح جلست جلوس الامیری، میں امیر کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. تو یہاں پہ جو جلوس آیا یہ کس لیے آیا بتائیں؟ یہ مفعول مطلق ہے. کیوں مفعول مطلق ہے؟ کیونکہ یہ پہچان کیا اس کی؟ کیونکہ یہ مصدر ہے نا، اسی فعل کا. اور یہ اصل میں کس لیے آیا ہے بتائیں؟ نو کے لیے، ہے نا. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسری چیز ہم نے دیکھی ضربت زیدن ضربتین، میں نے زید کو 2 مرتبہ مارا. تو یہاں پر ضربتین بھی مفعول مطلق ہے، کیونکہ اسی ضربہ کا وہ مصدر ہے نا. اور یہ کیوں آیا ہے؟ یہ عدد کو بتانے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اچھا، اب آپ کو پہچاننا ہو کہ یہ مفعول مطلق کیوں آیا ہے، عدد کے لیے آیا یا یہ نو کے لیے آیا یا تاکید کے لیے آیا، کیسے پہچانیں گے؟ تو پہچاننے کا بہت سمپل طریقہ ہے کہ جو تاکید کے لیے آئے گا وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا، پہلی چیز. دوسری چیز، وہ نہ مضاف ہوگا نہ موصوف ہوگا، کیونکہ اگر مضاف یا موصوف ہو جائے تو وہ نکرہ کیا بن جاتا ہے بتائیں؟ اگر نکرہ کو موصوف بنا دیا جائے یا اس کو اضافت کر دی جائے کسی کی طرف، تو نکرہ کیا بن جاتا ہے؟ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ نکرہ مخصوصہ، ہے نا. ہاں، تو یہ جو ہوگا، جو ہمیں تاکید کے لیے آئے گا مفعول مطلق، وہ مصدر ہمیشہ نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے، پیور نکرہ، مخصوصہ بھی نہیں ہوگا. اور وہ نہ ہی تا پر ختم ہوگا، نہ وہ تثنیہ ہوگا، نہ وہ جمع ہوگا. مفرد ہوگا
اور نکرہ ہوگا. کیا ہوگا؟ مفرد اور نکرہ. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ ضربن ہے، مفرد ہے اور نکرہ ہے. جیسے یہاں پہ فہمت المسلۃ فہمن، یہ کیا ہے بتائیں؟ مفرد ہے اور نکرہ ہے، لہٰذا یہ کس لیے آیا ہے بتائیں؟ یہ کس لیے آیا؟ تاکید تاکید کے لیے آیا. بہت اچھا، ٹھیک ہے. چلے اب یہاں پہ بتائیں دوسری چیز ہے نو کے لیے. نو کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ نو کے لیے آیا ہے؟ تو مصدر تو ہوگا، لیکن وہ یا تو موصوف ہوگا یا مضاف ہوگا. اگر مصدر موصوف نکرہ جو ہے وہ موصوف یا مضاف بن جائے، وہ نکرہ کیا بن جاتا ہے جی؟ وہ نکرہ کیا بن جاتا ہے؟ نکرہ مخصوصہ. تو پتہ یہ چلا کہ جو نو کے لیے آتا ہے وہ نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. مصدر جو ہے وہ نکرہ مخصوصہ. جیسے ضربت زیدن ضربن شدیدن، تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ موصوف بن گیا، یہ صفت، تو یہ نکرہ مخصوصہ ہو گیا. تو پتہ چلا یہ نو کے لیے آیا ہے. اسی طرح قرآن میں ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو فتحن جو ہے یہ مفعول مطلق تو ہے، لیکن یہ نو کے لیے آیا ہے. پہچان کیا ہے؟ کہ اس کی صفت بھی آ رہی ہے، یہ نکرہ مخصوصہ ہے. اسی طرح جلست جلوس الامیری، یہاں پہ کیا ہوا؟ جلوس مفعول مطلق تو ہے، لیکن یہ نو کے لیے ہے. پہچان کیا ہے کہ نو کے لیے ہے؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تاکید کے لیے ہوتا تو یہ مضاف یا موصوف نہیں بنتا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ. اس کے بعد عدد کے لیے جب آتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ تائے وحدہ پر ختم ہوگا، یعنی اس کے اخیر میں گول تا ہوگی، یا تثنیہ یا جمع کی علامت ہوگی. ٹھیک ہے، تو تثنیہ جمع کی علامت ہوگی یا تائے وحدہ ہوگی، تو وہ مصدر کیا ہو جائے گا بتائے؟ وہ مصدر مفعول مطلق ہوگا. اور وہ کس کے لیے آئے گا؟ عدد کے لیے آئے گا، ہے نا. عدد کے لیے جب مفعول مطلق آئے گا تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ یا تو اس کے لاسٹ میں گولتا ہوگی، یا تثنیہ یا جمع ہوگا وہ. ٹھیک ہے، جیسے ضربت زیدن ضربتن، تو یہ ضربتن کیا ہے؟ ایک مرتبہ مارا. ضربت زیدن ضربتین، دو مرتبہ مارا. ضربت زیدن ضرباتن، کئی مرتبہ مارا. ٹھیک ہے، تو یہ جمع بنے گا، یا کیا ہوگا اس کے اخیر میں اگر واحد ہے تو گولتا آئے گی. کلیئر ہے بتائیں؟ یس سر. ٹھیک ہے، بس یہی تین چیزیں ہیں مفعول مطلق میں. پہچاننے کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا، کیسے آپ پہچانیں گے. مفعول فی کیا ہے؟ یہ ہوا اسم منصوب یدل علی زمان حدوث الفعل و مکانی، جس زمانے میں یا جس جگہ میں فعل ہوا اس کو بتلاتا ہے یہ، کہ کس جگہ میں فعل ہوا اور کس زمانے میں ہوا. سمپل ہے یہ، ہے نا. جیسے سافرت صباحن، میں نے صبح کے وقت سفر کیا، تو صباحن کیا بن جائے گا؟ مفعول فی بن جائے گا. ٹھیک ہے. جلست امامک، میں تمہارے سامنے بیٹھا، تو امامہ کیا بن گیا؟ مفعول فی بن گیا. اسی طرح یوم الجمعہ یوم مبارک، تو یہ بتائیں یہاں پہ مفعول فی ہے یہ کوئی؟ یہی ہے. جی یہ فی نہیں ہے. کیوں فی نہیں ہے؟ کیوں فی نہیں ہے جی؟ کیونکہ یہ فیل ہے کہاں؟ یہاں پہ فیل ہے کوئی نہیں بتا؟ ہے. فیل نہیں ہے، کوئی فیل ہی موجود نہیں ہے، تو یہ فی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فی نہیں ہے نا. کیونکہ مفعول فی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ فیل ہو رہا ہو، جس زمانے میں یا جس جگہ میں فیل ہوگا اسے مفعول فی کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے پہچاننے کا طریقہ بتا رہے ہیں. فَإِلَّمْ يَتَضَمَّنْ الْاسْمُ مَعْنَى فی، کہ اگر فی وہاں پہ سیٹ نہیں ہو سکتا ہے تو وہ مفعول فی نہیں ہوگا. مفعول فی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ ظرف سے پہلے فی گھسا سکیں. اگر فی گھسانے کے بعد معنی اگر سیٹ نہیں ہو رہا ہے تو وہ مفعول فی نہیں ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا جلست امامک، تو امامک میں آپ جلست فی امامک کہیں تو معنی کچھ بدلے گا بتائیں؟ نہیں بدلے گا، ہے نا. کیونکہ فی گھسانا وہاں پہ صحیح ہے. اسی طرح کسی نے کہا سافرت صباحن، تو آپ کہیں سافرت فی الصباحی، جملے کا معنی بدلے گا؟ نہیں. نہیں بدلے گا، ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ صباحن جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول فی ہے. ٹھیک ہے، اور امامہ مفعول فی ہے. لیکن جیسے یہاں پہ انتہت السنۃ، سال ختم ہو گیا، تو یہاں پہ سنتو جو ہے یہ ظرف تو ہے نا، ظرف ہے یہ، لیکن مفعول فی نہیں ہے. کیوں مفعول فی نہیں ہو؟ کیونکہ آپ یہاں پہ فی گھسا دیں. آپ کہیں انتہت فی السنہ، معنی چینج ہو جائے گا یا وہی رہے گا جی؟
انتہت فی چینج السنہ، ہو جائے گا. چینج ہو گیا نا. انتہت فی السنہ کا کیا معنی ہوگا کہ وہ چیز ختم ہوئی سال کے اندر، ہے نا، اندر. اس سال کے اندر وہ چیز ختم ہوئی. اور یہاں پہ کیا سال ہی ختم ہوا یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو چونکہ معنی بدل گیا، فی کے ذریعہ معنی سیٹ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر فی گھسانے کے بعد، تو پتہ یہ چلا کہ یہ کیا ہے، مفعول فی نہیں ہے. ظرف تو ہے لیکن مفعول فی نہیں ہے. اسی طرح یوم الجمعتی یوم مبارک، اس میں اگر آپ فی گھسا دیں یوم الجمعتی فی یوم مبارک یا فی یوم الجمعتی یوم مبارک، تو کہیں پر بھی آپ فی کو نہیں گھسا سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ہے نا. مفعول بھی، تو یومن یہاں پہ کیا ہے، مفعول بہی ہے. مفعول بہی ہے یہ یومن کیا ہے، مفعول بہی ہے، مفعول فی نہیں ہے. کیوں مفعول فی نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کہیں یتقوا فی یومن، جملہ کا معنی ہوگا صحیح، کیونکہ یہاں پہ اللہ کیا فرما رہا ہے، وَاتَّقُوا یومن، تم اس دن سے ڈرو جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. تو آپ کہیں وَاتَّقُوا فی یومن، اس دن کے اندر ڈرو، تو معنی سیٹ ہوگا؟ جی نہیں سیٹ ہوگا، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو. من یہاں پہ سیٹ ہو سکتا ہے، فی سیٹ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ڈرنا کب ہے، ڈرنے کی بات کب کہی جا رہی ہے؟ کیا قیامت کے دن آدمی جب جائے گا تب ڈرے گا، یا آج ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ آج کب ڈرے گا وہ؟ آج کی آج بات ہے نا. ہاں. تو اگر یہاں پہ فی گھسا دیں ہم تو اس کا مطلب کیا ہوا، قیامت کا دن جب آئے گا تو قیامت کے دن میں ڈرو، یہ مطلب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو پتہ یہ چلا یہاں پہ فی گھسانا درست نہیں ہے. جب فی گھسانا درست نہیں ہے تو یہ ظرف تو ہے لیکن مفعول فی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو مفعول فی پہچاننے کا سر سب سے ایزی طریقہ کیا ہے اسی طرح کہ وہاں پہ جو بھی ظرف آ رہا ہے، جو بھی ظرف آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مفعول فی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے آپ فی گھسا دیجئے. اگر فی گھسانے کے بعد بھی معنی وہی رہ رہا ہے تو سمجھ جائیے وہ مفعول فی ہے. اور اگر فی گھسانے کے بعد معنی بدل جاتا ہے تو کیا مطلب ہوا اس کا، کہ وہ مفعول فی نہیں ہے. نہیں. ظرف ہے لیکن مفعول فی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے، زمان اور مکان، ہے نا. اب یہاں پہ ظرف کیا کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یومن لیلتن، الیوم، اللیلۃ، الآن، صباحا، مساء، عشاء، بکرۃ، غدا، اسبوعا، شہرا، سنۃ، عاما، قرنا، وقتا، زمانا، حینا، ساعتا، لحظتا، ابدا، قط، یومین، شہرین، اسبوعین، سنتین، عامین، ایاما، لیالی، شہورا، سنوات، سنین، اعواما. یہ سب کے سب کیا ہے، یہ ظرف زمان ہے، سب کے سب. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ زمانے کو بتا رہا ہے. چلیں جی، یہ بات ہے. اب دیکھیں مفعول لاجلی کسے کہتا ہے. مفعول لاجلی جس چیز کے لیے فعل واقع ہو، ہے نا، جس سبب سے فعل واقع ہو. تو یہ کیا ہوتا ہے، هو المصدر القلبی المنصوب الذی. آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آج یہیں تک چھوڑ دیجیے آپ، کل اس کو پڑھا دیں گے.